1932 میں عراق کے قصبہ سلمان پاک میں ایک ایسا روح پر آور واقعہ پیش آیا جو اسلام کی حقانیت اور ہمارے 30 میل اسلاف کے ایمان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بغداد سے قصبہ سلمان پاک کی ایک پرشکوہ عمارت میں صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، اور اب اسی مزار کے گنبد سے متصل رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 جلیل القدر صحابہ جن سے متعدد احادیث مروی ہیں کی قبر پر نور موجود ہے، لیکن یہ قبر پہلے یہاں نہیں تھی بلکہ سلمان پاک سے تقریباً 3 یا 4 فرلانگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر موجود تھی، جہاں زیر زمین پانی کے سبب حضرت حذیفہ بن ایمان نے 2 مرتبہ شاہ عراق شاہ فیصل اول کے خواب میں آ کر اس سے کہا کہ مجھے اور جابر کو یہاں سے منتقل کر دو کیونکہ دریائے دجلہ کا پانی قبر میں رس رہا ہے۔ شاہ عراق نے مسلسل 2 راتوں تک یہی خواب دیکھا مگر سمجھ نہیں پایا۔ تیسری رات حضرت حذیفہ نے مفتی اعظم عراق نوری السعید پاشا کے خواب میں آ کر یہی بات دہرائی، اور جب مفتی صاحب نے شاہ عراق اس کا ذکر کیا تو اس نے فوراً ہی ان سے عرض کی کہ آپ مزارات سے جسد مبارک منتقل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیجیے، میں بلا کسی تردد عمل کروں گا۔ فتویٰ اور شاہی فرمان عراق کے تمام اخبارات میں شائع ہوا اور خبر رساں اداروں نے اس سے تاریخی خبر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ مقررہ دن یعنی 24 ذی الحج 25 اپریل پیر کے دن 1932 عیسوی میں ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں یہ مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ بن ایمان کی قبر مبارک میں پانی آ چکا تھا اور حضرت جابر بن عبداللہ کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ تمام ممالک کے سفراء اور عراق کے اراکین حکومت، مذہبی رہنماؤں اور شاہ عراق کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ کے جسد مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ مقدس لاش کرین کے ساتھ رکھے ہوئے اسٹریچر پر خود بخود آ گئی، اور پھر کرین سے اسٹریچر کو علیحدہ کر کے شاہ فیصل مفتی اعظم عراق وزیر مختار جمہوریت ترکی اور ولی عہد مصر شہزادہ فاروق نے کندھا دیا، اور یہ جسد مقدس بڑے احترام سے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کے جسد مبارک کو قبر سے نکالا گیا۔ اس تمام کارروائی کو ویڈیو کیمروں کے ذریعے فلمایا گیا، اور یہ روح پر آور مناظر بعد ازاں عراق کے سینما گھروں میں دکھائے گئے۔ ان واقعات کو براہ راست دیکھنے والوں میں مسلم اور غیر مسلم ہر طرح کے افراد شامل تھے۔ ان مناظر کو دیکھ کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر دیا۔ حدیث لکھنے اور روایت کرنے والے ان عظیم المرتبت صحابہ کرام کے چہروں، کفن اور ریشے مبارک دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں رحلت فرمائیں۔ 1400 برس نہیں بلکہ صرف چند گھنٹے ہی گزرے ہیں۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں صحابہ کرام کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان میں اتنی چمک تھی کہ بہتوں نے چاہا کہ ان آنکھوں کو دیکھ لیں، مگر دیکھنے والوں کی آنکھیں ایسے چنڈیا جاتی کہ ہر شخص دور ہٹ جاتا، اور یقیناً وہ دیکھ بھی کیسے سکتے تھے کہ ان آنکھوں میں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کی شبیہ کو محفوظ کر رکھا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔